السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کے فضائل و مسائل کا آج چوتھا پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع ہے کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کس کو دیں۔ کل کے درس کا موضوع تھا کہ زکوٰۃ کس کو دیں۔ اس میں 8 طریقے کے لوگوں کا ذکر تھا، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے معلوم ہوتا ہے۔ للفقراء والمساکین، زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے ہے، اور جو دل رکھنے والے ہیں اور جو غلام ہیں، اسی طریقے سے جو قرض مقروض ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے، اور جو اللہ کے راستے میں ہیں، اور جو مسافر ہیں۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جو مستحقین زکوٰۃ میں سے ہیں، یہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ اب ہم جس موضوع پر آج گفتگو کریں گے وہ ہے کہ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کس کو دیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ بخاری میں حدیث نمبر 1461 ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ بہت مالدار آدمی تھے، ان کے پاس بہت باغ تھے مدینہ کے اندر۔ ان کا ایک باغ تھا، اس کا نام تھا بیروحا، مسجد نبوی کے ٹھیک سامنے تھا، اور اللہ کے نبی اس میں جاتے تھے، کھجور نوش فرماتے تھے، آپ پانی پیا کرتے تھے اس میں۔ تو جب سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنا سب سے پسندیدہ مال خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت اس صحابی رسول نے سنی تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں نے سنا ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اے اللہ کے نبی میں اپنا جو میرا باغ ہے بیروحا، میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، وہ تو بہت اچھا مال ہے، وہ تو بہت نفیس مال ہے۔ کہ اللہ کے نبی میں اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتائیے میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا کرو کہ اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چاچا کے بیٹوں میں تقسیم کیا، تو اس سے یہ معلوم چلا کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے کہ آپ ان کو زکوٰۃ پہنچائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے ماموں وغیرہ ہیں اور وہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ مسکین ہیں اور ان کو آپ کی زکوٰۃ کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ دیجیے۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک لونڈی کو آزاد کیا، اللہ کے نبی کو معلوم چلا تو آپ نے فرمایا اما انک لو اعطیتها اخوالک کان اعظم لاجرک، اگر تو یہ لونڈی اپنے ماموں کو دیتی تو تجھ کو اور زیادہ اجر ملتا، یہ اور زیادہ بہتر ہوتی۔ یہ میمونہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، آپ کی بیوی ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو معلوم یہ چلا آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو سب سے پہلے انہیں زکوٰۃ کا مال دیں، کیونکہ وہ زیادہ آپ کے مستحق ہیں۔ آج کل ہمارے اور آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے ہیں، ان کو دیتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر رشتہ داروں کو دے دیں گے تو وہ بعد میں ہماری تعریف نہیں کرے گا، تعریف بھی تو کروانا ہے، 4 لوگوں میں بیٹھ کے واہوائی بھی تو ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھیے سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو دیجیے اگر ان کو ضرورت ہے۔ دوسرا مسئلہ، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ بیوی مالدار ہے، شوہر غریب ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بیوی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، زیورات ہوتے ہیں، اور شوہر فقیر ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، تو بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ جی ہاں، جن بیویوں کے پاس پیسہ وغیرہ ہے، سونا چاندی ہے، اور ان کے شوہر غریب ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کو زکوٰۃ دے۔ بخاری کے اندر حدیث نمبر 1466 ہے، 1466۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، حضرت بلال موجود تھے، تو حضرت بلال کے ذریعے اللہ کے نبی سے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میں اپنے شوہر پر اور اپنے
بچوں پر جو میرے پاس مال ہے اس کو خرچہ کروں یعنی صدقہ کروں؟ حضرت بلال اللہ کے نبی کے پاس آئے، فدخل فسألہ فقال من ہما، حضرت بلال آئے، کہا اللہ کے نبی ایسے ایسے دو عورتیں آئی ہیں اور وہ یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من ہما، وہ کون ہے؟ حضرت بلال نے کہا زینب ہے وہ۔ کہا ایو زینب، کون زینب ہے؟ قال امرات عبد اللہ، اے اللہ کے نبی وہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا قال نعم، ہاں اس سے کہو کہ وہ اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہے، اپنے بچوں کو کھلا سکتی ہے۔ لہا اجران، اس کے لیے تو اس میں ڈبل ثواب ہے، ڈبل اجر ہے۔ اجر القرابہ، ایک تو قرابت کا ہے اور دوسرا اجر الصدقہ، صدقے کا اجر ہے۔ وہ اجر الصدقہ، صدقے کا بھی اجر ہے اور قرابت کا بھی اجر ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ شوہر بھی چاہے تو اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے، نہیں نہیں، شوہر نہیں دے سکتا ہے اپنی بیوی کو زکوٰۃ۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی بچے شوہر کی سرپرستی میں ہیں، لیکن شوہر بیوی کی سرپرستی میں نہیں ہے۔ لہذا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے لیکن شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں، جو آل رسول ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ آل رسول یعنی کہ جو نبی کے خاندان سے ہیں، لیکن ابھی ہمارے اور آپ کے یہاں انڈیا پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نبی کے خاندان کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اصلی آل رسول ہوں گے، نبی کے گھرانے والے ہوں گے۔ اگر ہاں کسی کے پاس تحقیق ہے اور وہ بالکل اپنے آپ میں یہ پروف کر سکتا ہے کہ میں آل رسول سے ہوں، تو وہ زکوٰۃ نہ لے، ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ لیکن جو آل رسول سے نہیں ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ آل رسول نبی کے خاندان والے یعنی جو جو ہاشمی ہیں، جو ہاشمی ہیں، نبی کا خاندان ہاشمی خاندان تھا، تو جو بنو ہاشم ہیں ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں نہیں دینا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں یہ ذہن بن گیا ہے کہ ہم صرف اور صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ کسی بھی مہینے میں دے سکتے ہیں، جب آپ کا نصاب مکمل ہو جائے، سال گزر جائے، آپ زکوٰۃ نکالیے۔ لیکن یہ ہے کہ رمضان میں ثواب بہت زیادہ ملتا ہے تو لوگ عام طور سے رمضان میں نکالتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا ہے، روزے کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ لیکن زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو ہم غلط نہیں ہے، نکالیے، لیکن جب آپ کا نصاب پورا ہو جائے، رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ نکالنا بھی چاہیے جیسے ہی وقت پورا ہو جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ کس کو سب سے پہلے زکوٰۃ دی جائے۔ اب انشاءاللہ جو آگے باتیں آئیں گی کہ زکوٰۃ کس میں دی جائے اور کتنی دی جائے، کیا مقدار ہوگی، سال گزر جائے، کتنا پیسہ ہونا چاہیے، کتنا سونا چاندی ہونا چاہیے، انشاءاللہ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔